أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم قل هو اللہ احد کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ الصمد اللہ تعالیٰ بھی نیاز ہے، لم یلد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان مشرکین سے کہہ دے کہ اللہ وہ ہیں جو بالکل اکیلا ہے، بالکل تنہا ہے، نہ وہ سب لوگوں سب مخلوق سے بھی نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ اس صورت کو سورہ اخلاص کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت اگر کوئی 3 دفعہ اس سورت کو پڑھے تو اس کو مکمل قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثلث قرآن قرار دیا ہے۔ مسجد قباء میں ایک پیش امام ہوا کرتے تھے جو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی گئی تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت سے محبت تمہیں جنت لے جائے گی، یعنی یہ تمہارے لیے کافی ہے جنت لے جانے کے لیے۔ اس سورت کہ شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تمہارا خدا، تم کس خدا کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو؟ یعنی تمہارا خدا کس قسم کا خدا ہے؟ وہ سونے سے پیدا ہوا ہے، چاندی سے یا لکڑی سے یا کس قسم کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بھی نیاز ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات یعنی ذات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں اور صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ذات اور صفات میں یکتا ہے، اللہ تعالیٰ ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ذات اور صفات میں شریک نہیں ٹھہرانا ہے، یعنی آپ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں اور نہ صفات میں، اور اگر کوئی اللہ کے ساتھ ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ مشرک کہلائے گا۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔